پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی آمد کے موقع پر ہونے والی ہلڑ بازی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹ اسپیکر اسمبلی پنجاب ملک محمد احمد خان کی تحقیقاتی کمیٹی نے تیار کی اور ویڈیو شواہد کے ساتھ آئی جی پنجاب کو ارسال کی گئی۔ رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے فراہم کی گئی فہرست میں شناختی معلومات، تصاویر اور گاڑیوں کے نمبر شامل نہیں تھے، جس سے شناخت میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایک شخص مطیع اللہ برقی نے خود کو ایم پی اے ظاہر کر کے داخلے کی کوشش کی، بعد میں اسمبلی سیکیورٹی سے ہاتھا پائی اور گالم گلوچ بھی کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپوزیشن فہرست میں سزا یافتہ افراد کا نام بھی شامل تھا۔ یورپ میں فضائی سفر متاثر، یونان کے ہوائی اڈوں میں تکنیکی خرابی کے باعث ہزاروں مسافر مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ریڈیو فریکوینسی نظام میں خرابی کے سبب ملک کے زیادہ تر ہوائی اڈوں پر فضائی آمد و رفت کئی گھنٹوں کے لیے معطل رہی، جس سے تعطیلات کے اختتامی دنوں میں سفر کرنے والے مسافر پھنس گئے۔ حکام کے مطابق دوپہر کے بعد بیک اپ فریکوینسیز استعمال ہونے لگیں، جس سے جزوی طور پر آمد و رفت بحال ہوئی، لیکن شام تک خرابی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ یونانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے پرانا تکنیکی سامان ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری جانب ماسکو میں بھی یوکرین کی جانب سے ڈرون حملوں کے خدشے کے سبب 3 میں سے 4 ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کیے گئے، بعد میں جزوی طور پر دوبارہ کھول دیے گئے۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 رکنی خطرناک ڈکیت گروہ گرفتار کر لیا، جو شہر میں 100 سے زائد ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 پستول، نقدی، چھینے ہوئے 9 موبائل فون اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق گرفتار گروہ شہریوں کو اسلحے کے زور پر لوٹتا اور موبائل فونز کے پارٹس نکال کر فروخت کرتا تھا۔ گروہ نے کار سوار فیملیز، صنعتی علاقوں اور مختلف محلات میں بھی وارداتیں کی۔ ملزمان لیاقت، شہنشاہ، طالب، راشد اور رحمان کے نام سے شناخت کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف متعدد سنگین مقدمات درج ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے سی ای او ٹوڈ گرین برگ نے آئی سی سی کے خراب روشنی کے قوانین پر تنقید کی اور تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے تھی اور شائقین کے سامنے بار بار کھیل روکنا مناسب نہیں۔ گرین برگ نے کھلاڑیوں کی حفاظت کو اولین ترجیح قرار دیا اور کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور بلند لائٹ ٹاورز کے ساتھ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آسٹریلوی کرکٹ کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے قوانین میں مثبت تبدیلی کے لیے اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بین الاقوامی امور پر بیان دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت روسی تیل کے معاملے میں تعاون نہ کرے تو امریکہ بھارت پر ٹیرف بڑھا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے بارے میں بھی کہا کہ امریکہ کو وہاں سے تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے اور اگر وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا فوجی آپریشن بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے میکسیکو کے معاملے پر بھی کہا کہ وہاں اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ کولمبیا کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ ملک ایک بیمار شخص کی قیادت میں ہے اور وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے کیوبا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں صورتحال خود ہی قابو میں آ سکتی ہے اور شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملے کو مشکوک قرار دیتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس کے ثبوت بھی غیر واضح بتائے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ وینزویلا آپریشن کے دوران زخمی تمام امریکی فوجی اہلکار خیریت سے ہیں۔ امریکی فوجی آپریشن میں زخمی محفوظ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ ایشیائی مارکیٹ میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 0.63% کمی ہوئی اور یہ $60.37 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ اسی طرح ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں 0.70 کی کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ $56.92 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ 2 روز قبل امریکی کارروائی کے دوران مادورو کو پکڑ کر طیارے کے ذریعے نیو یارک پہنچایا گیا۔ آج نیو یارک کی عدالت میں ان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو پکڑنے میں امریکہ کو کس نے مدد دی، تاہم تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ پاکستان اور چین نے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور باہمی اعتماد بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بیجنگ میں ہونے والے پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے 2026 میں سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات شروع کرنے کا اعلان کیا اور سی پیک 2 صنعت، زراعت، معدنیات، گوادر پورٹ اور خلائی تعاون میں پیش رفت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ایک چین پالیسی اور تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین میں چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو سراہا۔ اعلامیہ میں مسئلہ کشمیر کو پرامن حل، افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے، غزہ میں مستقل جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت بھی شامل ہے۔ دونوں ممالک نے آئندہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئے سال کے آغاز پر شاندار تیزی دیکھی اور KSE 100 انڈیکس پہلی بار 1,80,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے دن 100 انڈیکس میں 1828 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 1,80,863 پوائنٹس پر پہنچ گیا، جبکہ دوران کاروبار 1,80,879 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک جا پہنچا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، جس کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے نئے سال میں زبردست تیزی کا مظاہرہ کیا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ اور مضبوط مارکیٹ بنیادیں اس شاندار کارکردگی کی وجہ ہیں۔